بنیادی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں تین قسم کے تقسیمات ہیں مذاہب کی۔ ایک کو ہم کہہ سکتے ہیں آریائی مذاہب، یا جسے آرینین ریلیجنز کہا جاتا ہے، اور دوسرا منگولین ریلیجنز کہلاتے ہیں، جبکہ یہ دونوں نان سیمیٹک ہیں، مطلب ان کا خدائی تعلیمات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور آسمانی تعلیمات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ ہیومن میڈ ریلیجنز ہیں۔ اس کے علاوہ جو سیمیٹک ریلیجنز ہیں ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آسمانی تعلیمات پر قائم ہیں، الہی تعلیمات پر جن کی بنیاد رکھی گئی ہے، تو اس میں مین تین بڑے مذاہب آتے ہیں: یہودیت، جوڈیزم، اور دوسرے نمبر پہ کرسچینٹی، یہ میں تاریخی اعتبار سے کہہ رہا ہوں، اور تیسرے نمبر پہ اسلام۔ چونکہ یہودیت کا تعلق جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام پر کی جو قوم ہے وہ یہود کہلاتی ہے، اور جیوز جنہیں کہا جاتا ہے، تو یہ چونکہ آبادی کے لحاظ سے بہت کم ہے، اس وقت ان کا ملک اسرائیل ہے جہاں پہ یہ قائم ہیں، اور ان کی اگر آپ دیکھیں فرقوں کی طرف تو اس میں بنیادی طور پر تین قسم کے فرقے پائے جاتے ہیں۔ ایک کو جو ہے نا کنزرویٹو جوڈیزم کہا جاتا ہے یا جوز کہا جاتا ہے، کٹر یہودی جسے کہتے ہیں، اور دوسرے جو ہے روایت پسند، یا جسے آپ کہہ سکتے ہیں یہ تو کنزرویٹو جوڈیزم روایت پسند ہیں، ٹھیک ہے، معتدل یہودی ہیں، جبکہ ان سے پہلے جو ہے کٹر یہودی، آرتھوڈاکس جوڈیزم ان کو کہا جاتا ہے، اور تیسرا جو ہے ان دونوں کے درمیان ریفارم جوڈیزم کے نام پر یہ فرقے ہیں۔ تو اس طرح یہ تین فرقے پائے جاتے ہیں ان میں، اور ان کے بنیادی عقائد کو اگر ہم دیکھیں تو ایک تو اللہ رب العزت کے بارے میں ان کا تصور ہے، تو وہ یہ کہ اللہ رب العزت کے ساتھ یہ شرک کرتے ہیں، جیسے قرآن کریم بھی کہتا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ ان کا ایک اور بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو تمام انسانیت سے اعلیٰ اور برتر سمجھتے ہیں، فضیلت والا سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی لیے تو قرآن کریم بھی ان کے بارے میں کہتا ہے کہ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحبا، ٹھیک ہے، اور لن يدخل الجنۃ الا من كان هودا ونصارى، تو یہ اپنے آپ کو باقی انسانوں سے افضل سمجھتے ہیں، اور ان کے اوپر اللہ رب العزت نے جو تورات نازل کی تھی، تو دراصل جب تک موسیٰ علیہ السلام موجود تھے تو وہ بھی ٹھیک حالت میں تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اس کے اندر امینڈمنٹس کی، ترامیم کی، اور اس کے اندر تحریف کی، اپنی طرف سے احکامات کو چینج کیا، تو اب تورات کی وہ حیثیت نہیں ہے جو اس وقت تھی، اور اللہ رب العزت نے جب قرآن کریم کو اتارا تو اس کو منسوخ کر دیا ہے۔ اسی طرح عیسائیت کے بارے میں آپ نے سوال کیا، تو عیسائیت، کرسچینٹی، یہ بھی انہی سیمیٹک ریلیجنز میں سے ہے، اور اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ایک مذہب بھی ہے۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے فالورز ہیں عیسائی، اور ظاہر ہے عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے انجیل کو اتارا تھا، ٹھیک ہے، گوسپل اتاری گئی تھی، تو انہوں نے بھی وہی کیا جو یہودیوں نے کیا تھا اپنے دین کے ساتھ، اور اس کو جو ہے نا اس کے اندر تبدیلیاں کی، اور پھر ان کے بھی کچھ فرقے ہیں جن میں سے اہم جو بڑے فرقے ہیں وہ اگر ہم عربی میں دیکھیں تو ان کے نام آتے ہیں یعقوبیہ، ملکانیہ اور نستوریہ، جبکہ انگلش میں جو ہے نا اگر ہم ان کو ڈیفائن کریں تو ان کو جو ہے نا آرتھوڈاکس، کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کے نام سے ان کے تین فرقے پائے جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے بھی مختلف عقائد ہیں، وہ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرتے ہیں، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، بلکہ
ٹرینٹی ان کا ایک عقیدہ ہے، عقید تثلیث جسے کہتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کو نعوذ باللہ تین کا مجموعہ قرار دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی عیسیٰ، مریم اور اللہ رب العزت، یہ تین کا ایک مجموعہ ہے اور اللہ ان سے وہ ہے بنا ہوا ہے، تو یہ بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بنیادی طور پر۔ اسی لیے قرآن کریم نے ان کے بارے میں بھی کہا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ کہ جو لوگ اللہ رب العزت کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، ٹرینٹی آف فیتھ کے قائل ہیں، یہ لوگ کافر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ایک مزے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ یہودی اور عیسائی اللہ رب العزت کو تو مانتے ہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے قرآن کریم اور محمد علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی مان لیں تو ان کو ڈبل اجر ملتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے یؤتکم کفلین، ٹھیک ہے، اور ان کو ڈبل اجر دیا جاتا ہے۔ دیکھیں یہ بات یاد رکھیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جس دن بعثت ہوئی ہے اس دن سے آن ورڈ سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ اب یہ کوئی اس زمانے کا یہودی یا عیسائی اگر کہتا ہے کہ میں آپ علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتا تو یہ گویا اللہ رب العزت کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو مسلمان ایز کمپیئر ٹو جیوز اور کرسچنز زیادہ براڈ مائنڈڈ ہیں کہ ہم ان کے جو پیغمبر ہیں یا ان کی طرف جو کتاب آئی ہے اس کو بھی ہم تسلیم کرتے ہیں۔ اسی لیے تو قرآن کریم کہتا ہے لا نفرق بین احد من رسلی، ہم آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، ان پر ایمان ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و رسلہ، اس میں چاہے عیسیٰ علیہ السلام ہو، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہو، یہ چونکہ بڑے مذاہب کے انبیاء ہیں تو ان کو ہم مانتے ہیں، ان کی کتابوں کو بھی مانتے ہیں۔ مسئلہ تو ان کی طرف سے ہے کہ وہ جو ہے نا انبیاء کے درمیان تفریق کرتے ہیں، وہ ہماری کتاب قرآن کریم اور ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اس وجہ سے اللہ کے ہاں یہ بھی قابل قبول نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت خود فرما چکے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے بعد دین صرف اور صرف جو ایکسیپٹیبل ہے اللہ کے ہاں وہ اسلام ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے پاس ایک گولڈن ایک اپرچونٹی ہے کہ یہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اور قرآن کریم دونوں کو مان لیں تو ان کو ڈبل اجر ملتا ہے، جیسے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی ایسے تھے عیسائی، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو پہلے عیسائی تھے اور بعد میں مسلمان ہوئے، ورقہ بن نوفل پہلے عیسائی تھے وہ بھی مسلمان ہوئے، اس طرح نجاشی جو کہ ایتھوپیا کا بادشاہ تھا وہ پہلے عیسائی تھا بعد میں مسلمان ہوا، تو اللہ رب العزت نے ان کو یعنی ڈبل اجر دیا۔ تو اس معاشرے میں اور دنیا میں امن تب ہی قائم ہوگا کہ سارے سیمیٹک ریلیجنز کے فالوورز جو ہے نا وہ اسلام کی طرف آئیں اور اسلام کو جو ہے نا قبول کریں، تو دنیا میں جو ہے یہ امن اور آشتی، چونکہ اسلام ہے ہی سلامتی والا دین، تو دنیا میں امن قائم ہو سکے گا۔